السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا کے موضوع میں ناظرین کا استقبال ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت پڑھی گئی۔ اس آیت کی ضمن میں دعا سے متعلق چند ضروری ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، رغبت کرنا، مدد طلب کرنا۔ حاجت کے وقت پکارنے کا نام دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تکبر کرتے ہیں، تو عنقریب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا سے متعلق دو باتیں واضح طور پر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے آیت کے اندر کہ دعا عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جانا چاہیے۔ مسند احمد کے اندر مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا عبادت ہے، اور جب دعا عبادت ہے تو دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جانی چاہیے۔ یعنی دعا ایک قولی عبادت ہے جو زبان سے ہوتی ہے، اور عبادت کے ہر وہ اقسام جو عبادت کہلاتی ہے یا جو عبادت ہے تو اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی بات واضح طور پر یہ بیان فرمائی ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اس دعا عبادت کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس لیے دعا جب بھی کیا جائے، مدد کے لیے جب بھی پکارا جائے، حاجت طلبی جب بھی کی جائے تو صرف اللہ رب العالمین ہی سے کی جانی چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ عبادت یعنی دعا نہ کرنے والا متکبر ہے، اور متکبر وہ شخص جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، وہ شخص متکبر ہے۔ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ اگر قرآن حدیث کو پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے
کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ حق کو چھپا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، یہی اصل میں کبر ہے، تکبر ہے۔ لیکن اگر تعریف پر آپ غور کریں گے، تعریف کو بغور پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو دونوں کے اندر، بطر الحق و غمت الناس کے اندر ایک بات مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اصل میں حق کو چھپانے والا شخص بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جو شخص ذلیل سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ شخص بھی اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا نہ کرنے والے کو متکبر کیوں کہا؟ وہ متکبر کیوں ہے؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں دعا نہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے، یا یہ اپنے قول اور فعل سے، اپنے اعمال سے، اپنے ظاہری فعل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس شخص کے ذہن میں، جس شخص کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا شخص متکبر ہے۔ اور جو شخص متکبر ہوگا، جس کے دل میں کبر ہوگا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرما دے گا۔ بات واضح طور پر جو سمجھ میں آتی ہے خلاصے کے طور پر، وہ یہ ہے کہ دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ قرآن مجید کے اندر خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مت پکارو کہ دعاء الرسول بعضکم بعضا، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس طریقے سے مت پکارو۔ یعنی دعا کا معنی پکارنا ہے، ضرورت کے وقت مدد کے لیے پکارنے کا نام دعا ہے۔ دعا عبادت ہے، اور اس عبادت کا حق بھی اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ صرف اس عبادت کو بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جانا چاہیے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا ہے، دعا جیسی اہم عبادت کو انجام نہیں دیتا ہے، وہ شخص متکبر ہے، اور متکبر شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کبر سے بچائے اور کبر جیسے مہلک بیماری سے محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ اللہ